وہ سب لیڈران جنہوں نے پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، اس میں علامہ اقبال، شہید لیاقت علی خان، جن کی آخری آرام گاہ بھی اسی جگہ پہ ہے، ان کو میں ضرور یاد کروں گا۔ اور اس کے بعد جن لوگوں نے، جن لیڈران نے پاکستان کی بقا کے لیے شہادتیں نوش فرمائیں، میں شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا خاص طور پہ ذکر کروں گا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت دی، ایٹمی قوت بنایا، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے میزائل ٹیکنالوجی حاصل کر کے اس ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ہماری جو کرنٹ لیڈرشپ ہے، صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف، ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، اور خاص طور پہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، جو ہمارے مستقبل کے ضامن ہیں، ان سب کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ 2025 میں اس طریقے سے بھارت کو شکست فاش دی، اور نہ صرف جنگی میدان میں، وہ تو بڑا واضح تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی بھارت کو، جو اپنے آپ جس کو غرور تھا کہ اس کے دنیا سے تعلقات بڑے اچھے ہیں، اور جو ہمیشہ پاکستان کو ایک پوری طرح سے پیش کرتا تھا دنیا میں، اس سب پروپیگنڈا کو بھی شکست دی۔ آج کے دن میں ضرور اپنے کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کو یاد کروں گا، جنہوں نے بھی اپنے حق خود ارادیت کے لیے شہادتیں نوش فرمائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطین میں بھی جو مظالم 2025 جہاں پہ کامیابیوں کا سال تھا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے، پوری مسلم امت کے لیے ایک افسوس کا بھی مقام تھا کہ اسرائیل کی جارحیت، اس میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے مسلمان فلسطینی بھائی اور بہنیں شہید ہوئے، اس کو ہم مؤثر طریقے سے روک نہ سکے۔ اور یہی دعا ہے کہ عالم اسلام متحد ہو کے جو بھی عالم اسلام کے دشمن ہیں ان کا مقابلہ کرے، اور حق پہ جو ہیں ان کا ساتھ دے، اور حق کی کامیابی ہو۔ آپ کا شکریہ جی۔